بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کا مہینہ۔ قیامت میں انسان کا جس وقت مواخذہ کیا جائے گا، ایک افراتفری کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ کوئی یہ کہے گا کہ ہائے کس قدر میرے پاس زاد راہ کم ہے اور میں کیا کروں کہ میں اس قدر کمزور اور عذاب اتنا شدید ہے۔ جناب امیر دعائے کمیل میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا انت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها۔ اے پروردگار، تو میری دنیا میں میری کمزوری کو جانتا ہے اور دنیا کی جو بلا اور آفات ہیں، مشکلات ہیں، اس میں میری کمزوری اور میرے ضعف سے واقف ہے۔ پروردگارا، اس وقت کہ جب ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہر ایک تیرے کرم اور تیرے رحمت سے ایک امید لگائے ہوئے ہے۔ پروردگارا الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ میرے ساتھ معاملہ اپنا فضل و رحمت کا معاملہ کرنا، میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرنا کہ اگر اللہ عدل کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے پروردگارا وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور میرے ساتھ معاملہ اقالے کا کرنا۔ اسلام کی تعلیمات میں اقالہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور معاملہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ کیوں کیا، کاش میں یہ معاملہ نہ کرتا، یا کاش یہ جس سے میں نے معاملہ کیا ہے وہ اس معاملے کو ختم کر دے۔ آتا ہے اور آنے کے بعد درخواست کرتا ہے دوسری طرف سے کہ اے مومن، جو میں نے تیرے ساتھ معاملہ کیا تھا میں پشیمان ہوں، اس معاملے کو ختم کر دو اور میری چیز مجھے لوٹا دو اور میں تمہاری چیز لوٹا دوں۔ یہ اس معاملے کو کہتے ہیں اقالہ کرنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اقالہ کرنا اور اقالے کو قبول کرنا بہت ثواب رکھتا ہے۔ اگر کوئی اقالہ کرے یعنی درخواست کرے کہ یہ معاملات ختم کر دو
اور جس کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ قیامت میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہم عالم زر میں، کہ جب ہماری خلقت نہیں ہوئی تھی، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے فرما برداری کریں گے اور تیری سرکشی ہم نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد شیطان نے، اپنے نفس نے، دنیا نے ہمیں گناہ پر اکسایا اور گناہوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی سرکشی کی۔ اس معاملے میں ہم اللہ سے چاہیں گے کہ اقلنی فیہ من الخطایا، جو ہمارے گناہ ہیں ان کو تو معاف فرما دے۔ وہ معاملہ کہ جو ہم نے عالم زر میں تیرے ساتھ کیا تھا، اس معاملے میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت سرکشیاں کی، اب ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے چشم پوشی اختیار فرما۔ اور اللہ جو ہے وہ کریم ہے کہ جو فرعون کو بھی معافی دینے پر راضی ہے، جو ابلیس کو بھی معاف کر دیتا اگر وہ اس قدر غرور نہ کرتا۔ تو ایسی صورت میں جناب ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ کا، کہ جناب عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پوری آبادی بالکل برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے، ان کے جو حواریین تھے، اصحاب تھے، انہوں نے درخواست کی کہ اے نبی اللہ، آپ ان سے پوچھیں کہ کس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا اور یہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ جناب عیسیٰ نے آواز دی، ایک شخص اس میں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اللہ کی سرکشیاں کیں، ہمیں دنیا نے دھوکہ دیا، دنیا میں ہم غرق ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول گئے تھے، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ نے اصحاب سے اپنے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں خشک روٹی اور نمک کے ساتھ گزارا کرے اور زمین پر انسان سو جائے، لیکن اپنی دنیا اور آخرت کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھے، تو یہ معاملہ بہترین معاملہ ہے، یہ اچھا معاملہ ہے کہ اس میں انسان بچ سکتا ہے۔ یہ جو دو لفظ اس دعا میں آئے ہیں، ایک وَأَقِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، خطایا خطیہ کی جمع ہے یعنی گناہ، اور حفوات حفوہ کی جمع ہے یعنی افراط۔ اگر کسی چیز میں انسان حد سے بڑھ جائے تو اسے افراط کہتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جناب امیر نے فرمایا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں دو گروہ انحراف کا شکار ہو جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، ایک حد سے بڑھ جانے والا محب اور ایک حد سے کم رہ جانے والا مبغض اور دشمن۔ نہ معصومین کو نہ حد سے بڑھانا چاہیے اور نہ حد سے ان کے حد سے گھٹانا چاہیے۔ جنگ نہروان کا واقعہ ہے کہ اس میں جس وقت قرآن نیزوں پر چڑھایا گیا اور جناب امیر نے کہا کہ یہ حملہ کرو، اور لوگوں نے، کہ جو وہاں کے لوگ تھے جناب امیر کے ساتھ تھے، انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو جنگ جیتنی چاہیے تھی جناب امیر کو، وہ جنگ جیت نہیں سکے۔ تیسرا جو نقطہ ہے اس دعا کا، وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، مجھے بلا، امتحان اور مشکلات کے سامنے نہ قرار دے پروردگار، مجھے بلا و امتحان سے بچا لے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا دنیا دار بالبلاء محفوفہ، دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ جو بلا اور آفات کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ انسان اس کا عادی ہو جائے، یہ نہ دعا کرے
کہ مجھے بلا سے بچا لے، مجھے امتحان سے بچا لے، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے، امتحان آنا ہی آنا ہے۔ اگر دعا کرے، نہج البلاغہ میں جناب امیر نے یہ کہا ہے کہ اگر دعا کرنا ہے تو یہ دعا کرو کہ انی اعوذ من مضلات الفتن، ہم ان فتنوں سے پروردگارہ ہمیں ان کے جو سرکشیاں ہیں، ان کے جو انحرافات ہیں، ان سے ہمیں بچا لے، ان کی گمراہیوں سے، مضلات سے، ان کے مضلات سے ہمیں بچا لے۔ یہ امتحان ہر ایک کے لیے آتا ہے، کبھی ظالم کا بھی امتحان ہوتا ہے، مومن کا بھی امتحان ہوتا ہے، اولیاء کا امتحان ہوتا ہے، انبیاء کا امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ امتحان موجود ہے۔ ان البلاء للظالم ادب وللمؤمنین امتحان وللانبیاء درجہ وللاولیاء کرامہ، کہ دیکھیں جناب ابراہیم تک کے نبی کا امتحان ہوا، اور جناب اسماعیل کی قربانی کے سلسلے میں امتحان لیا گیا، اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں امامت سے نوازا۔ انی جاعلک فی الناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ جس کے بارے میں خود سورہ صافات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت عظیم امتحان تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو عجیب یہ انداز ہے اللہ کا کہ وہ مشکلات میں اس بندے کو ڈال دیتا ہے۔ اذا احب عبدا غتہ بالبلاء غتہ، کہ بندہ مومن کو آزماتا ہے اور پھر اسے امتحانات میں ڈال دیتا ہے، امتحانات میں غرق ہو جاتا ہے وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امتحانات سے نہ گھبرائیں، امتحان سے بچنے کی دعا نہ کریں، بلکہ امتحانات کے مضلات سے بچنے کی دعا کریں۔ پروردگارہ پالنے والے، آج کے دن کی یہ دعا ہمارے حق میں تو قبول فرما، مستجاب فرما، اور ہمیں محمد و آل محمد کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔